نظم میں کبھی نہ کہتا بھی نہیں ہوں اور پڑھتا بھی نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں ہے. کبھی ہاں گنتی کی ایک آدھ دو نظمیں 4 نظمیں کہیں ہوں گی تو، لیکن کیونکہ ایک نظم میں نے کہی تھی خاص طور سے غزہ کے حوالے سے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے کسی موضوع پر کوئی نظم یا غزل یا شاعری کرتے ہیں تو اس میں ایک یاسیت کا پہلو، ایک اداسی کا، ایک غم کا پہلو غالب ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک ذرا سا کہیں کہیں آپ کو ایک رجائیت کا بھی وہ شاعر کا کام ہے کہ وہ اس کا پہلو بھی ہے. تو ایک نظم میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد کچھ ایک آپ غزلیں. میں جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا ہوں. میں جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا ہوں. میرے بازو شل اور کمر خمیدہ ہو چکی ہے. میرے بازو شل اور کمر خمیدہ ہو چکی ہے. اس بار میرے سامنے میرے بچوں کی خاک و خون میں غلطیدہ لاشیں قطار اندر قطار سجا دی گئی ہیں. قطار اندر قطار سجا دی گئی ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ اس بار بھی میں لاشیں اٹھاؤں گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس بار بھی میں جنازے اٹھاؤں گا؟ میں نے اپنے شل ہوتے ہوئے بازو پر اپنے بیٹے کے زخم سے بہتے ہوئے گرم لہو کو اچھی طرح مل لیا. میں نے اپنے شل ہوتے ہوئے بازو پر اپنے بیٹے کے زخم سے بہتے ہوئے گرم لہو کو اچھی طرح مل لیا ہے. میری سرد ہوتی ہوئی رگوں میں حرارت کی ایک نئی لہر نے اپنا بہاؤ شروع کر دیا ہے اور رگوں کے کھچاؤ نے میری جامد انگلیوں کو دوبارہ متحرک کر دیا. اور رگوں کے کھچاؤ نے میری جامد انگلیوں کو دوبارہ متحرک کر دیا ہے. میرے بیٹے کی لاش ذرا اور قریب کر دو. میرے بیٹے کی لاش ذرا اور قریب کر دو. میں اس کے ماتھے کو چوم کر اپنے ہونٹوں پر لگے ہوئے قفل کو توڑ دینا چاہتا ہوں. میرے بیٹے کی لاش ذرا اور قریب کر دو. میں اس کے ماتھے کو چوم کر اپنے ہونٹوں پر لگے ہوئے قفل کو توڑ دینا چاہتا ہوں. ذرا یہ خون آلود بستہ میرے سینے پہ رکھ دو. ذرا یہ خون آلود بستہ میرے سینے پہ رکھ دو. میں اپنی معدوم ہوتی ہوئی دھڑکنیں پھر سے بحال کرنا چاہتا ہوں. ذرا یہ خون آلود بستہ میرے سینے پہ رکھ دو. میں اپنی معدوم ہوتی ہوئی دھڑکنیں پھر سے بحال کرنا چاہتا ہوں. لوگوں، مجھے پرسا دینے سے قبل میری شمشیر کو بوسا دو. لوگوں، مجھے پرسا دینے سے قبل میری شمشیر کو بوسا دو کہ اب میری شمشیر سجدے سے اٹھ کر قیام کرنے والی ہے. کہ اب میری شمشیر سجدے سے اٹھ کر